شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أفضل العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من الآن الی قیام یوم الدین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. میرے محترم معظم سامعین گرامی، سادات وغیر سادات، ذوی الاحترام مومنین، اللہ رب العزت آپ کا چل کے آنا، اشفر سے عزا پہ بیٹھنا اور آج کی خاص مجلس جو عاشور کے یاد میں منائی جا رہی ہے، اللہ قبول فرمائے. آپ سب کی مشکلات امام کے صدقے میں اللہ رب العزت حل فرمائے اور بانی مجلس کا یہ انتظام انصرام فرش عزا بچھایا، اللہ قبول فرمائے. اور انہوں نے دعائیں بھی ذمہ لگائی ہیں، اللہ رب العزت سب دعاؤں کو مستجاب فرمائے. شہید خالد محمود بٹ صاحب کے اللہ درجات بلند فرمائے، بلکہ تمام شہداء کے اللہ درجات بلند فرمائے. اسلام و مسلمین کا علم جو اٹھایا ہے جمہوریہ اسلامی نے، اللہ اس علم اسلام کو ہمیشہ بلند رکھے اور اس علم اسلام کو جھکانے کے لیے امریکہ اسرائیل جو مقابلے میں آئے ہیں، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہوئے نیست و نابود فرمائے اور دین اور اسلام اور قرآن کے اصلی اور حقیقی وارث امام زمان کا اللہ جلد ظہور فرمائے تاکہ عدل ہر آدمی کو اس کی دہلیز پر ملے. ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات. میرے محترم سامعین گرامی، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث نبوی پڑھی ہے. متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس خاص ٹاپک کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت کے فرمان کو قرآن کہتے ہیں اور جو فرمان خدا ہے لیکن اسے زبان رسول نے بیان فرمایا ہے، اسے حدیث نبوی کہتے ہیں. آپ نے قرآن سنا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اے مسلمانوں، اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ میرا نبی نہیں بولتا جب تک میری وحی نہ ہو.
حکم خدا سے بولنے والے رسول اعظم جن کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے، وہ دیکھ کر فرماتے ہیں میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہوں۔ جی وہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ ہاتھ بھی تمہارے دو ہیں، چیزیں بھی دو ہیں، ایک ہاتھ قرآن کے دامن میں ہو، دوسرا ہاتھ اہل بیت کے دامن میں ہو۔ آگے نبی گارنٹی دیتے ہیں ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو گے میں رسول کی گارنٹی ہے کہ تم گمراہ۔ جی اب ذرا ذہن میں ٹائم اس قدر نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ مضامین جو اتنا ہوتے ہیں طولانی جن کو منٹوں میں سمیٹنا پڑتا ہے، لہذا آپ ذرا ذہن کو تیز رکھیے گا۔ نبی صحیح یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ جی اہل بیت اور قرآن تمہاری ہدایت کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اور جب تک متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب آئیں ذرا ذہن کام کرتا ہے تو ذہن کو حاضر کرتے ہوئے جتنے سامعین ہیں باہر یا اندر، انتظامیہ ہیں یا سپیکر والے کی حد تک، ذرا ذہن پہ زور دے کر یہ بتائیں کہ فرماتے ہیں جب تک متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی کو اپنی امت کی گمراہی کا خطرہ ہے نا، اب پھر یہ نہ کہنا کہ امت رسول کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی فرماتے ہیں گمراہی کا خطرہ ہے، اس لیے میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر ذرا بتائیں کہ ہدایت کے لیے کن کو چھوڑا ہے؟ قرآن اہل بیت کو، یعنی اہل بیت کو چھوڑا ہے امت کی ہدایت کے لیے۔ ہدایت کرنے والے اور ہیں، ہدایت لینے والے اور ہیں۔ نہیں سمجھے تو جملہ بدل دو، وہ جن کی گمراہی کا خطرہ ہے میرے نبی کو وہ اور ہیں، اور جو ہدایت کا علم ہے وہ ہادی اور۔ آئے میرے دوستو ذرا حاضر دماغ رہیں، ٹائم جی تھوڑا ہے اور میں مطالب 1-2 گھنٹے کے مطالب آپ کو منٹوں میں جی گلدستہ بنا کر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں نبی یہ فرمانا یہ چاہتے ہیں ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو جو گمراہ ہونے والے ہیں وہ اور ہیں، جو ہدایت کرنے والے اور ہیں۔ نہیں سمجھا؟ یعنی نبی نے جن کو چھوڑا ہے ہدایت کے لیے چھوڑا ہے، ارے وہ اور ہیں جن میں چھوڑا ہے۔ اس وقت پاکستان میں انتشار کیوں ہے، بلکہ پوری میں کہتا ہوں جہاں جہاں مسلمان آبادی رہتی ہے، جس ملک میں رہتی ہے جی، وہ حق کا علم نہ پکڑ سکے اس لیے کہ انہوں نے کاتی پاتی کر دیا۔ کاتی پاتی یعنی ملا دیا، ملاوٹ کر دیا۔ ہادی بھی اور غیر ہادی بھی، گمراہ ہونے والے بھی ہدایت کرنے والے بھی، اللہ نے جن کو قرآن کے برابر بتایا، قرآن و اہل بیت جی ان کو بھی اور قرآن سے ہدایت لینے والوں کو سب کو برابر کر دیا۔ اور پتہ نہیں آپ نے نعرہ سنا ہے یا نہیں سنا، میرے کانوں تک پہنچ گیا کہ سب برابر۔ گڑبڑ کہاں ہے یہ جملہ سمجھیں دوستو۔ ابھی محرم آنے والا ہے جی، آپ محرم سنیں گے، میں محرم کی پیش خانی یہ جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ جب ملا دیں گے سب ایک جیسے ہیں، سب ایک جیسے، استاد بھی شاگرد بھی، پڑھنے والا بھی پڑھانے والا بھی جی، سب ایک جیسے ہیں، تو ہدایت
کیسے ملے گی؟ وہ جو محتاج ہدایت ہے وہ بھی کہے گا کہ میں بھی ہادی ہوں، میں بھی گمراہ ہونے والا نہیں ہوں، تو وہ کیسے ہدایت حاصل کرے گا جب اپنے آپ کو وہ بے نیاز سمجھ کر بیٹھا ہوگا؟ وہ ہادی کے پاس آئے گا کیسے؟ میں متوجہ نہیں کر پا رہا، شاید میری زبان میں لکنت ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا کہنا مانو، صحیح والے ضد نہ کرو، ضد نہ کرو۔ میرے نبی نے جو فرمایا ہے اس کو سمجھو، سمجھنے کے بعد مانو، اڑو نہیں، ضد نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ سب برابر نہیں ہیں۔ فرمانا اس لیے قرآن کی اور آیتیں لے لیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن یہ کہتا ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ کیا پوچھنے والے اور بتانے والے برابر ہیں؟ کیا علم دینے والے اور علم لینے والے برابر ہیں؟ اس لیے تو کہتا ہوں اپنے عقل کو حاضر کرو۔ یہ عقل بھی ہادی ہے، عقل بھی ہدایت بتاتی ہے، عقل بھی باطل اور حق کے راستے کو جدا جدا کر کے بتاتی ہے۔ نیند نہ کرو تو گویا عقل بتائے گی۔ جی جو نبی نے بتایا ہے جنت لینے والے اور ہیں، جنت بانٹنے والے اور ہیں، اور محشر کے دن علم اٹھانے والے اور ہیں، علم کا سایہ ڈھونڈنے والے نہیں سمجھے؟ ارے کوثر پلانے والے وہ اور ہیں، کوثر پینے والے اور ہیں۔ لولا علی الحلق فلا، اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ ارے ہلاک ہونے والے امتی اور ہیں، ہلاکت سے نکالنے والے ہادی اور ہیں۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا جی، جو ٹائم معین ہے 1:30 بجے جی ماتم حسین ہو جائے گا اور عزاداری جی، اور بالکل سارا سسٹم جو معمول کے مطابق ہے وہ جاری رہے گا جی۔ لیکن اسی ٹائم کے اندر میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ قرآن اور اہل بیت نبی نے امت کی ہدایت کے لیے چھوڑا۔ ہر فریق نے یہ حدیث لکھی، ہر مسلک نے یہ حدیث لکھی، ہر فرقے نے صحیح کتابوں میں جی، صحیح ترمذی نے یہ حدیث لکھی کہ نبی فرماتے ہیں ہدایت لینی ہے تو نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ نہ اور کسی دروازے کی ٹھوکریں کھاؤ، صرف دروازے 2 ہیں، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ اور پھر نبی فرماتے ہیں کہ اہل بیت قرآن کے ساتھ ملیں گے، قرآن اہل بیت کے ساتھ ملے گا، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ ایسے کبھی نہ ہوگا کہ قرآن کوئی اور راستہ بتائے اور اہل بیت کوئی اور راستہ بتائے۔ علی والحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ علی والقرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے جی، اور قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ اب تم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق کہاں ہے، تم یہ دیکھو کہ علی کہاں ہے۔ اگر دنیا پریشان ہو جائے، صحیح مولانا آپ کا تو کام ہے کتابیں پڑھنا، قرآن کی تفسیریں پڑھنا، حدیثیں، سارا دن یہی کام کرتے ہو۔ ہم تو دوسرے کام بھی کرتے ہیں، تجارت ہے، دکانداری ہے، نوکری ہے، صبح جاتے ہیں پتہ نہیں 5 بج جاتے ہیں جی، ہمیں کیا پتا کہ حق جی ادھر ہے یا ادھر ہے۔ ہاں وہ کہتا ہے حق ادھر ہے میری طرف آ جا، حق وہ کہتا ہے حق ادھر ہے میری طرف آ جا۔ ہر ایک
جی اپنی طرف بلاتا پھر رہا ہے. ہم تو سیدھے سادے بھولے بھالے اللہ والے کہاں جائیں؟ نبی کا فرمان سن. میں رسول جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کا کہنا مانے گا یا ضدی بنے گا؟ اگر ضدی بنے گا تو کلمہ تیرا ختم ہو جائے گا, تمہیں دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑ جائے گا. نبی کا فرمان پہ لبیک کہو کہ لبیک یا رسول اللہ, آپ نے جو فرمایا ہم مانیں گے, ہم کوئی ضد نہیں کریں گے. نبی اپنے صحابی عمار یاسر کو بلاتے ہیں, عمار لبیک یا رسول اللہ, ادھر آؤ, ادھر کھڑے ہو جاؤ. عمار آ کر کھڑا ہو گیا, سلام کیا سائیں پاک کو. نبی صحیح نے فرمایا عمار سن, اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے ان سلکا ناس وادین سالکا علی وادین آخر, اگر ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اور علی دوسری طرف, ایک جی فرق ہے, وہ ساری دنیا ایک طرف علی دوسری سمت. عمار او میرا پیارا صحابی, تو حیران نہ ہونا, تو پریشان نہ ہونا, ان کے ساتھ چلوں یا ان کے ساتھ چلوں, مجھے کیا پتا, میں تو بھولا بھالا اللہ والا. نبی نے اعلان کر دیا, سمجھو نہ سمجھو, جن کو اردو سمجھ آتی ہے وہ میں حدیث کو اردو میں پڑھ رہا ہوں. نبی دیکھ کر فرماتے عمار دعین ناسا ولا تدع علین, وہ سب لوگوں کو چھوڑ دینا, لا تدع علین, علی کو کبھی نہ چھوڑنا, اس لیے کہ علی مع الحق والحق مع علی, اللہم ادر الحق حیث مدار علی. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, حق چلتا ہی ادھر ہے جدھر علی چلتے ہیں. میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں جی آج کے اس آدھے پونے گھنٹے کی جی جو مجلس کا جو میرا ٹائم ہے, میں اس میں دعوت دینا چاہتا ہوں ذہنوں کو جی ذرا ہلا کر, ضمیروں کو ذرا جھنجھوڑ کے, جی محبت, جی مناظرہ نہیں, جی محبت سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حق کہاں ہے, اور وہ بھی قرآن سے پوچھو حق کہاں ہے, رسول عظیم سے پوچھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حق کہاں ہے, اپنی عقل سے پوچھو کہ حق. ٹھیک ہے, آج تو موسم ٹھیک ہے نا, گرمی تو نہیں ہے, انہوں نے پنکھے چلا دیے ہیں آپ کی خاطر, حالانکہ موسم آج جی ہاں ویدر بہتر ہے جی. تو پھر میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں میرا دوست, آج دنیا آ جاتی ہے اور مجھے کہتی ہے مومن حسین قمی ہم تو حیران ہیں. بھئی کیا حیران ہو, کیا سمجھ نہیں آتا؟ جی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ 61 ہجری 10ویں کے دن حسین ابن علی کربلا کی زمین پہ اکیلا کھڑا تھا, مسلمانوں سے دھرتی بھری ہوئی تھی, 1,40,000 صحابہ کرام کی اولادیں موجود تھیں, کلمہ پڑھنے والے موجود تھے. ہاں ذرا مومن قمی بتائیں what is the reason, وہ اصلی سبب, راز کاز کیا تھا کہ مسلمان تو ملک بھرے پڑے تھے, لیکن اس وقت اکیلا حسین علم اسلام اٹھا کے اکیلا تنہا کیوں تھا؟ کہاں گئے تھے مسلمان؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ عقل سے کام لے, اتنا سادہ نہ بن, ڈرامہ نہ کر. ہاں تجھے اتنا نہیں سمجھ آتی کہ آیت اللہ خامنئی اکیلا علم اسلام اٹھا کے اکیلا کھڑا ہے, 57 ملک مسلمان بھی ہیں, کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں, پر اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ گلے مل رہے ہیں, اور وہ امریکہ اسرائیل اسلام کا علم مٹانا چاہتا ہے, اور خامنئی کہتا ہے علم اسلام بلند رہے. جی یہ علم اسلام
کیا یہ استغفر اللہ صرف آیت اللہ خامنئی کی ڈیوٹی ہے اٹھائے، یا جو بھی کلمہ پڑھتا ہے آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے؟ جو مسلمان ممالک ہیں ان کی ڈیوٹی نہیں ہے تو پھر بتائیں پھر کہاں گیا کلمہ؟ کہاں گئے قاری قرآن؟ کہاں گئے تلاوتیں؟ کہاں گئے جی لبیک یا قرآن، لبیک یا رسول اللہ؟ وہ کہاں گیا؟ میں نہیں سمجھا سکا. اگر سمجھ آ گئی ہے میری بات تو صلوات پڑھیں بآواز بلند. ایک علم اٹھانے والا کھڑا ہے جی، اس پہ امریکہ اسرائیل جو ہے جی بمباری کر رہا ہے، مسلمان دیکھ رہے ہیں. سینے پہ ہاتھ رکھو اگر بات سمجھ میں آ جائے تو لے لو جی. بلکہ مسلمان ان کو اپنے اڈے دے رہے ہیں کہ امریکہ آئے ہمارے ملک میں اڈے سے اڑے اور مسلمانوں پر بمباری کرے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. جی اہل بیت اور قرآن. اور دوستو نبی صحیح فرماتے ہیں اہل بیت اور قرآن. میں متوجہ تو کرنا چاہتا ہوں، خدا کرے اللہ مجھے جرت بھی دے دے اور میری زبان میں کوئی تاثیر بھی آ جائے اور آپ کو اس ماحول میں سمجھا بھی سکوں. جو سمجھنا چاہتے ہیں بآواز بلند صلوات. او میرا دوست اصل جی ضد نہیں، کسی کو کوئی پارٹی بازی نہیں جی. اگر بات سمجھ میں آ جائے تو میں یوں کہہ دوں کہ یہ غزہ جہاں پر جی لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، لاکھوں جی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنی لاشیں جو ہیں نہ ملیں اور اس طرح عمارتوں میں دب گئیں. وہ کوئی معاف کرنا، میں فرقوں کا قائل نہیں ہوں، میں فرقوں کا قائل نہیں ہوں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں، پر سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. وہ غزہ والے خدا کی قسم شیعہ نہیں ہیں. یہاں شیعہ سنی کا مسئلہ نیست. اگر خامنئی کہتا، کیا کہتا آیت اللہ خامنئی کہ یہ تو سنی ہے، میں ان کا غزہ والوں کا ساتھ کیوں دوں؟ وہ خامنئی کہتا ہے نا، سارے ہم سنی ہوں یا شیعہ ہوں ہم ایک جان ہیں. ان کے اس عمل نے یہی کیا ہے کہ سارے اہل سنت اور شیعہ ایک ہو گئے ہیں. اس وقت فرقے ختم ہو گئے ہیں. میں کہتا ہوں تفرقے ختم ہو گئے ہیں. اب پوری دنیا میں صرف دو فرقے ہیں، یا دنیا حسینی ہے یا پھر یزیدی ہے. میری بات سن لیں، جو شیعہ ذرا تصحیح کریں اپنے نظریے کی اور عقیدے کی. جو شیعہ بیٹھے ہیں میرا جملہ سنیں، دل پر لکھیں. اور دوستو سنی ہونا خدا کی قسم سنی ہونا کوئی عیب نہیں ہے. سنی ہونا کوئی عیب نہیں ہے. عیب ہے دشمن رسول ہونا، دشمن آل رسول ہونا عیب ہے. سنی محب اہل بیت ہے، اہل سنت محب اہل بیت. یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ ماحول پورے عالم اسلام کا، عالم اسلام یعنی جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ماحول بدل گیا، وحدت ہو گئی ہے، اتحاد ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عملی اور پریکٹیکل طور پر سمجھا دیا ہے
کہ یہ فرقے کوئی فرقے نہیں ہے، ہم سب ایک علم اسلام کے نیچے ہیں، ہم اسی علم اسلام کو بلند کریں گے۔ اب ذرا دنیا کو عقل آئے، وہ ذرا بادشاہ، وہ حکمران جی، وہ خلیج فارس کے حکمران جی، وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا خیر خواہ کون ہے، مطلب پرست کون ہے، علم اسلام کو گرانے والا کون ہے، بلند کرنے والا کون ہے۔ آئے میرا دوست، یہ تو بات آ گئی تو میں نے جی بیچ میں ایک جملہ کہہ دیا۔ میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ جی قرآن اور اہل بیت کو جی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں، محبت سے اگر جملہ لے سکتے ہو تو لے لو جی، ایک طرف کھڑا ہو جا، دونوں کو راضی نہیں کیا جا سکتا، دوگلی پالیسی نہیں۔ مثلا ووٹ ہوتے ہیں آپ کے علاقے میں بھی جی، ووٹ لینے والے آ جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں جی ووٹ آپ کا، وہ پارٹی گئی دوسری آ گئی، ووٹ جی ووٹ آپ کا، وہ چلے گئے رات کو 10 بجے اور آ گئے، کہا ووٹ آپ کا۔ جی یہ دوگلی پالیسی ہے، حقیقی پالیسی نیست۔ جی ایک طرف کھڑا ہو جا، جرت پیدا کرنا، جس کو تو اہل سمجھتا ہے، اہل لائق، بس اسی کو ووٹ دے۔ جی دوگلی پالیسی نہ کر۔ اور پھر بھی یہ دوگلی پالیسی دنیا میں چل جاتی ہے لیکن آخرت میں نہیں چلتی۔ کیا مانا؟ آدم کے ساتھ کھڑا ہے تو دشمن آدم ابلیس پہ تبرہ کرنا پڑے گا۔ خدا کرے بچے سمجھ جائیں، بزرگ تو سمجھتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ایک طرف کھڑا ہو جا، جو نبی نے پیمانہ دیا ہے بس اسی پیمانے کو پکڑ جی، اور باقی کو چھوڑ دے۔ نبی نے جی ہاں کیا مانا بچے؟ ہاں جی بچے سمجھے، نوح نبی کے ساتھ کھڑا ہے تو دشمن نوح کو چھوڑنا پڑے گا۔ جی ابراہیم کے ساتھ کھڑا ہے، نمرود کو، یا نمرود بھی راضی، حضرت ابراہیم بھی۔ دنیا میں ہم کوئی ایسے طریقے چل کر آئے ہیں تو ہم نے کہا آخرت بھی ایسے ہی چلے گی، نہ نہیں چلے گی۔ ابراہیم کے ساتھ کھڑا ہے جی تو دشمن ابراہیم نمرود کو چھوڑنا پڑے گا۔ موسیٰ کا علم اٹھایا ہے جی تو پھر فرعون پر تبرہ کرنا پڑے گا۔ ذرا متوجہ ہوں جلدی۔ عیسیٰ نبی کے ساتھ کھڑا ہے تو دشمن عیسیٰ کو چھوڑنا پڑے گا۔ ارے میں محمدی ہوں، عاشق رسول ہوں، بے شک عاشق رسول ہے تو نبی کے ساتھ جس نے جنگ کی ہے، جی ذرا متوجہ ہوں، مجھے نعرے نہیں چاہیے جی، میں کہتا ہوں دل و دماغ میں بات اترے تاکہ فیصلے کی تیرے اندر جرت پیدا ہو جائے۔ جی میں عرض یہ کر رہا ہوں تو محمدی ہے، تو عاشق رسول ہے جی محمدی ہے تو جو پاک نبی کا دشمن ہے، جنگیں کرتے کرتے زندگی اس کی گزر گئی نبی کے مقابلے میں، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ ارے میں علی والا ہوں، علی والا تو بن جائے گا لیکن کب؟ جب علی کے مقابلے میں جو آیا ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ ذرا میری طرف دیکھنا جی، میں حسنی ہوں، میں حسن کا غلام ہوں۔ بالکل تو حسنی بن سکتا ہے، پر جب حسنی بنے گا حسن کا علم اٹھائے گا، حسن کے جنازے پر تیر مارنے والوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ارے میں حسینی ہوں، پھر جرت پیدا کر، حسینی ہے جی تو پھر حسین کے مقابلے میں آنے والے ہر یزیدی پر میرا دوست نبی فرماتے ہیں جی جدھر اہل بیت وہاں قرآن، جہاں اہل بیت وہاں حق، جہاں اہل بیت وہاں آدم، وہاں نوح، وہاں ابراہیم،
وہاں موسیٰ، وہاں عیسیٰ علیہم السلام، سارے نبی، ہاں جہاں اہل بیت، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو گھبرائے نہیں وہ صلوات پڑھیں باواز۔ کوشش کر اپنے آپ کو متوجہ کر، جی نہیں تو پھر یہ جلوس چھوڑ دے۔ جلوس کا کیا معنی؟ احتجاج۔ میں حق کا علم اٹھاؤں گا، میں حق کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، میں پاؤں ننگے گلیوں میں چلوں گا، جی ہاں میں علم وہ اٹھائے جو علم کی عظمت، علم کے تقاضے پورا کر سکے۔ ہر بندہ علم نہ اٹھائے، جرت والا اٹھائے۔ مشکل آئے تو پھر وہ مشکلات برداشت کر سکنا سیکھے۔ جی جلوس ہر کوئی بندہ نہیں نکال سکتا، جی جلوس وہ نکالے، علم وہ اٹھائے۔ یا حسین کیوں کہتے ہو؟ جو یا حسین کہتا ہے اس کا معنی، یا حسین کا معنی یہ ہے میں حسین کے ساتھ ہوں، حسین کے مقابلے میں جو آئے جب آئے حسینی، جی یعنی ایسے وہ ایک حسین، جی یعنی وہ حق، حسین کا معنی کر حق، یعنی ہر دور میں حق کے مقابلے میں ایک یزید آئے گا، پر ہر دور میں جو حق کے مقابلے میں آئے گا گویا وہ حسین کے مقابلے میں آیا۔ جو حق کے مقابلے میں آیا وہ علی کے مقابلے میں آیا، جو حق کے مقابلے میں آیا وہ حسن کے مقابلے میں آیا، جو حق کے مقابلے میں آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آیا۔ تیرے اندر جرت ہونی چاہیے کہ حق کا علم اٹھا اور باطل سے دوری اور لعنت کر سکے تو تب علم اٹھا۔ مجھے نہیں پتا سہیوال والے جو باہر بیٹھ کر مجلسیں سنتے ہیں نا، اندر نہیں آ سکتے، اکثر یہ ہوتا ہے وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈے دل سے ذرا سن لیں، سمجھ لیں۔ جو باہر بیٹھ کر یا سنی سنائی باتیں سنتے ہیں وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شیعہ لعنت کرتے ہیں، یہ لعنت تو گالی ہے، اور یہ شیعہ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ ان بیچارے بھولے بھالوں نے جی قرآن ہی نہیں پڑھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لعنت گالی نہیں۔ پھر سنیں، میرا ساتھ نہ دیں لیکن ذہن میں بٹھائیں، اگر میرے ساتھ اتفاق نہیں ہے آفٹر مجلس کے میں موجود ہوں، مجھے آئے میرے ساتھ بات کریں، میں قرآن کھولتا ہوں۔ پھر سن لیں، آج مسئلہ تو حل کریں نا 2 منٹ میں۔ جو لوگ کہتے ہیں لعنت گالی ہے اور شیعہ گالیاں دیتے ہیں وہ کان کھولیں، چوکنے ہو کر میری بات سنیں، جواب ہے تو آفٹر مجلس کے وہ جواب لے آئیں، میں موجود ہوں۔ جی جو کہتے ہیں لعنت گالی ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قرآن میں گالیاں ہیں؟ بابا جنہوں سمجھ آدھے وہ تو بولن نا، جنہوں سمجھ نہیں آتا تو ٹھیک ہے وہ تو مجبوری ہوئی نا۔ قرآن کے اندر گالیاں ہیں؟ وہ یا سر ہلاؤ یا زبان سے بولو، قرآن میں گالیاں نہیں ہیں، پر قرآن میں لعنت ہے۔ جن کو پتا ہے وہ بولیں، باقی نہ بولیں۔ قرآن کے اندر گالیاں نہیں ہیں، آپ بولیں قرآن کے اندر لعنت موجود ہے۔ تو کیا قرآن جی ہاں لعنت اللہ للظالمین، لعنت اللہ للکاذبین، یہ قرآن جو بھرا پڑا ہے لعنتوں سے، قرآن میں لعنت ہے، گالی نہیں۔ تو پھر عقل کا علاج کر کہ لعنت اور شے ہے اور گالیاں اور شے ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟
پیغام دے سکتا ہوں. پہلے میں نے اعلان کیا مناظرے مجھے نہیں آتے، پر محبت سے میں حق و باطل جدا جدا کر کے سمجھا تو سکتا ہوں. ھذا حق و ھذا باطل. جی میرا دوست، میں متوجہ یہی کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. میرا دوست، اللہ نے جن کے ہاتھوں آخرت میں جنت تقسیم کرانا تھی، کوثر پلانا تھی، علم ان سے اٹھوا کر ان کے سائے میں پیاروں کو بٹھانا تھا، اللہ نے ان کو دنیا میں رہبر بنا دیا، امام بنا دیا، تاکہ ان کو مانو، امام مانو. جی اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا، ذرا سمجھنا، نتیجہ یہ ہوگا جب آخرت میں آؤ گے جی تو پھر آگے جنت دینے والے، جنت اللہ کی، غلط مت پڑھو، میں غلط نہیں پڑھتا اور نہ پڑھنے دوں گا. جنت کا خالق اللہ. میں ریپیٹ کرتا ہوں اس لیے کچھ ایسے بیٹھے ہیں ایک دفعہ نہیں سمجھتے، 2 دفعہ سے سمجھتے ہیں، اس لیے کہتا ہوں جنت کا خالق اللہ. پر اللہ نے خلق کرنے کے بعد کسی کو جنت کا سردار بنایا. اگر غلط پڑھوں تو کھڑے ہو جاؤ، مجھے بتاؤ، نہیں جرت تو مجلس کے بعد میں مجھے بتاؤ. اللہ نے جنت خلق کی، خالق اللہ، اصلی مالک اللہ. پر خلق کرنے کے بعد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ سرداری وہاں حسنین کی. جاگ رہے ہو تو جملہ لے لو میرا دوست. آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ذہن حاضر کر، آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ سارے نبی، آدم سے عیسیٰ تک رعایا ہیں، حسنین سردار ہیں. اب جھوٹی کوڑی حدیثیں گھڑ گھڑ کر ان کے مقابلے میں آنے والا عقل سے کام لیں. ان کے مقابلے میں جن کی رعایا آدم سے عیسیٰ تک، ان کے مقابلے میں کون کو لے آ رہا ہے؟ عقل سے کام لے. جی آدم سے لے کر عیسیٰ تک رعایا اور سردار حسنین. اللہ کو تو عادل مانتا ہے؟ جی ہاں اللہ عادل ہے. ہر کسی کو جو ڈگری اور رتبہ سند دیتا ہے اس کے کرتوت اور اعمال اور کارناموں کی وجہ سے. جی اگر حضرت جی کسی نبی نے بڑے کارنامے انجام دیے ہوں اور حسنین نے تھوڑے، جی اور اللہ تھوڑے کارناموں کرنے والوں کو بنائے سردار، اور جو نبی کارنامے ہوں زیادہ تو اللہ ان کو بنائے رعایا. یہ عدل نہیں، یہ عدل نیست. اللہ نے ان کو سردار بنا کر بتا دیا جو کارنامہ حسنین نے انجام دیا ہے وہ انبیاء انجام نہیں دے سکے. ذہن حاضر کریں. جی میں جی آپ سے یہی سمجھنے کی دعوت دیتے ہوئے، جہاں عقل ہے وہاں دعوت ہے، جہاں عشق رسول و آل رسول ہے وہاں میری دستک ہے، دستک. متوجہ کرنا چاہتا ہوں میرا دوست، محبت سے، دل نہیں دکھانا، دل بڑا کرو، سمجھنے کی نیت. تقریر کو کسی اور رخ میں نہ لے جانا. جو میں چاہتا ہوں وہ ذرا جی اس کو سمجھیں. منفی پہلو نہ لے، مثبت پہلو لے. جی اور متوجہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. میرا دوست جی وہاں سرداری کس کی ہے؟ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ نبی کے فرمان پہ یقین ہے نا؟ جن کو یقین ہے اپنے یقین کو مزید پکا کرنے کے لیے صلوات. جی میرا دوست نبی فرماتے ہیں الفاطمہ تو سیدات نساء اہل الجنہ
جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی زہرا. یہ نبی نے فرمایا ہے یا میں نے بنایا ہے؟ جی ہاں، کیا فرمایا؟ جو بھی عورت جنت میں جائے گی، جو بھی عورت، پہلے اسے کنیز زہرا بننا پڑے گا. جی کچھ متوجہ نہیں ہوئے، جملہ کہہ دوں بدل دار. جی ہاں، کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. صحیح پاک نے فرمایا، نبی نے فرمایا، رسول جن کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے، شک نہ کر. بغیر حکم خدا کے نہ بولنے والے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ ہاں، جنت میں جو بھی ہوں گے وہ رعایا ہوں گے، سردار حسنین ہوں گے. جی جو بھی جنت میں جائے گا پہلے اسے حسنین کا رعایا بننا پڑے گا. جانا ہے جنت میں اور فتوے ہیں حسین کی عزاداری کے خلاف. ٹھیک ہے، مرنا تو ہے نا، وہاں اللہ ہے، عدالت ہے، عدل ہے. جی جانا ہے جنت. جی اور دشمنی ہے حسین سے، سوار ہونا ہے کشتی پہ، لڑائی ہے ملاح سے. توجہ کر. یہ آج 18 جیٹھ 31 مئی، یہ علی رضا شہید کا بیٹا یہ پروگرام کر رہا ہے. کیا اس کو کیا خصوصیت ہے کہ یہ پروگرام کرے، باقی صحیحوال سویا رہے؟ یہ حسینیت تو سب کی ہے مشترکہ. جب مشترکہ ہے تو یہ کوئی ایک فرقہ نہ. جو بھی کلمہ پڑھتا ہے جی اس پر واجب اور لازم ہے کہ وہ آئے عقیدت کے پھول نچھاور کرے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے کلمے کو بچایا. جس کا تعلق کلمے سے ہے وہ حسین کا شکریہ کرے. لہذا یہ یاد کر لیں، لعنت کا معنی ہے رحمت سے دوری. پھر یاد کر لیں بچے، یاد کر لیں، لعنت کا معنی ہے رحمت سے دوری، گالی نہیں. بٹھائیں ذہن میں، تاکہ کوئی حساس ہو رہا ہے، الرجی ہو رہی ہے، تو اس الرجی والے کو آپ پر لازم ہے جی ہاں بسکٹ بھی کھلائیں نیاز کے، اور چائے کی سبیل بھی پلائیں، اور انہیں سمجھائیں لعنت گالی نہیں. اللہ لعنت کرتا ہے ظالموں پر، فاسقوں پر، کاذبین پر. جی ہاں، یہ سنت خدا ہے. یہی حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی واضح نشانی ہے. ہاں میرا دوست، سمجھ گئے میری تقریر؟ میں زیادہ ٹائم بھی نہ لوں، لیکن متوجہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں کہ میرا دوست، حسینیت کا آپ نے علم اٹھایا. یہ حسین جی صرف شیعوں کا نہیں. ہاں آپ بھی کوشش کیا کریں، ذرا سینے کو بڑا کریں نا. جب علم اٹھاتے ہیں کوئی اور دوست آ جائے، بھائی آپ کا آ جائے نا، کوئی حرج نہیں، 2 منٹ کے لیے اس کو علم دے دیا کریں. اگر وہ جی علم اٹھا کے اب تیرا بھائی، جس کو آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں، اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، پر بعد میں جملہ لکھا صرف بھائی نہیں بلکہ ہماری جان ہے.
اگر ہمارا سنی بھائی آئے اس کو علم وہ لینا چاہے تو علم دے دیا کریں، ساتھ کھڑا کریں، تاکہ وہ جبریل کی مووی میں، ایک تو یہ مووی ہے نا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہاں جبریل کی مووی میں وہ تصویر بنا سکے تاکہ رسول اللہ کے سامنے جا کر منہ دکھا سکے۔ لہذا کوشش کیا کریں، گھبرایا نہ کریں، سینہ کو بڑا کریں۔ شیعت پر کوئی قبضہ نہیں ہے، یہ حسینیت پر کوئی قبضہ نہیں ہے شیعوں کا۔ جو سمجھتا ہے کہ کلمہ بچانے والا حسین ہے، اسے شکریہ کے لیے آنا چاہیے۔ بس میرے دوستو، اس لیے کہتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ 10ویں کا دن وہ قیامت کا دن تھا۔ 10ویں کا دن، یہ آج 10ویں کی یاد منائی جا رہی ہے آپ کے کوٹ خادم علی شاہ میں، اس گلی میں، اس امام بارگاہ قصر سیدہ فاطمہ زہرا میں علی رضا بھائی نے یہ پروگرام منعقد کر کے سب کو متوجہ بھی کیا، جو بیدار نہیں تھے ان کو بیدار بھی کیا کہ آؤ، جب 18 جب وہ واقعہ 10 محرم ہوا تھا 61 ہجری میں، وہ گرمی کی تپش تھی، 18 جیٹھ تھی، حسین کے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ بتانا چاہتے آپ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں اور آپ کو کتنی مشقت ہوتی ہے گرمیوں میں روزے رکھتے ہیں تو حالت بدلی ہوئی ہوتی ہے افطار کے ٹائم۔ تاریخ کہتی ہے 3 دن، چھوٹے چھوٹے نحال۔ کیفیت کیا تھی؟ مجھے معاف کرنا، میں نے جو پڑھا ہے کیفیت یہ تھی، بڑوں کی کیفیت پڑھ دیتا ہوں، بچوں کی آپ سمجھ لیں۔ بڑوں کے متعلق تاریخ نے لکھا، حبیب ابن مظاہر صحابی ہے امام کا، زہیر بڑے صحابی ہے امام کے، کربلا میں قربان ہونے والے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ کوئی اتنا پیاس کا غلبہ تھا، زبان سے بول نہیں سکتے تھے، ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے۔ حالت کیا تھی عزادار؟ وہ کیفیت یہ تھی۔ پھر 10ویں کا دن اور پھر جناب علی اصغر کے متعلق تو کتابوں نے لکھا ہے کہ زبان تالو سے چپک گئی تھی، وہ چھوٹی اولاد والا اور پھر منہ پڑھ دوں، میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، عربی والے جملے سن لو، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھ جائیں گے، میں آپ کو مایوس نہیں کرتا۔ لکھا ایسے ہے، تلزہ کا معنی یہ ہے مچھلی کی کیفیت۔ اصغر کے متعلق لکھا ہے تلزہ، جس طرح مچھلی میں طاقت ہو تو تڑپتی ہے، کروٹ بدلتی ہے، کمزور ہو جائے تو پھر مچھلی کروٹ نہیں بدلتی۔ یہ تلزہ لکھا ہے، منہ کھولتی ہے پھر بند کرتی ہے۔ عزادارو، اصغر کی کیفیت یہی تھی، کھولتے تھے منہ پھر بند کرتے تھے۔ اگلا جملہ سن لو گے، سیدو مجھے معاف کرنا، لکھا ہے بعض دفعہ منہ کھلا رہ جاتا، منہ کھلا رہ جاتا۔ یہ کیفیت تھی جب شبیر کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، عزادارو وہ وقت بھی آیا جب امام اپنی بہنوں کو الوداع کرنے کے لیے آئے اور آ کر وہ آخری سلام کیا، میرے آقا مظلوم نے اپنی پیاسی بہن کو، اور دیکھ کر کہتے ہیں یا زینب یا ام کلثوم یا سکینت یا فضہ جاریت امی علیکن منی سلام۔ وہ میری پیاسی اور بھوکی بہنیں، حسین کا آخری سلام، وہ 3 دن کی پیاسی، وہ کیفیت یہ تھی عزادارو۔ اس وقت امام نے سلام کیا
اور خیمے سے باہر رک گئے، اندر نہیں آئے میرے امام جی۔ اس وقت بہن دیکھ کر کہتی ہے بھائیا ماں جائے اندر آ جا خیام کے۔ دیکھ کر فرمایا میری بہن میری حالت ایسی ہے، میں اتنا زخمی ہوں کہ کوئی بی بی شاید مر نہ جائے۔ اس وقت امام دیکھ کر امام سے کہتی ہے محلہ محلہ شبیر اندر آ جائے۔ عزیزارو امام اندر ہیں، کیفیت یہ تھی خون آلود، لباس تیر لگے ہوئے تھے جی، اور کیفیت کیا تھی جی، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے۔ کیفیت کیا تھی عزیزارو، زخمی بھائی کو دیکھا ہے بہن نے۔ اس وقت امام نے ایک سوال کیا، یا زینب ایتینی بثوب عتیق، میری بہن پرانا لباس لے آ، پرانا لباس لے آ۔ اس وقت جناب فضہ سے بی بی نے کہا جناب فضہ لباس لے آ رہی ہے اور رو بھی رہی ہے، اور دیکھ کر پوچھا میری بی بی نے جی اماں فضہ روتی کیوں ہے؟ دیکھ کر کہا روتی اس لیے ہوں جب ایک دن یہی لباس پرانی پوشاک ہاں تیری ماں زہرا سی رہی تھی، اور سی بھی رہی تھی رو بھی رہی تھی، اور کہتی تھی جب میرا بیٹا حسین یہ پرانا لباس مانگے سمجھنا حسین جا رہا ہے، واپس نہیں آئے گا، حسین کا آخری ٹائم ہوگا۔ وہ عزیزارو وہ امام سے پوچھا یہ پرانا لباس کیوں؟ فرمایا یہ کرائے کے قاتل آئے ہوئے ہیں، کرائے کے قاتل جو میرا لباس بھی لوٹ لیں گے۔ اس وقت امام نے وہ پرانا لباس نیچے جی زیب تن کیا جو پہلے لباس پہنا تھا اس کے اندر جی، اور پھر بہنوں کو الوداع کیا جی۔ بہن اٹھی ہے اور دیکھ کر کہا بھائیا ذرا ایک وصیت اماں زہرا کی پوری کرتی ہو۔ اس وقت بہن نے آ کر بھائی کے گلے کو چوما، دیکھ کر کہتی ہے یہ اماں زہرا کا بوسہ، یہ بابا علی کا بوسہ۔ اس وقت امام دیکھ کر فرماتے ہیں بہن ذرا ہاتھ کی کلائیاں بڑھا، میں بھی تیرے ہاتھ کی کلائیوں پہ بوسہ دے دو۔ ان ہاتھوں میں اسلام کی خاطر اور رسیاں آئیں گی تاکہ دین محمد بچ جائے۔ بس عزیزارو بعد میں شبی آئے گی، بعد میں شبی آئے گی، پہلے میں مصائب پڑھوں گا۔ وہ عزیزار تاریخ ایسے کہتی ہے کہ بہنوں کو الوداع کیا جی، اور پھر ایک چادر کو جی اس کی پٹیاں بنائی امام نے، اور ہر بیوی کے ماتھے پر وہ پٹیاں باندھی۔ اور اس وقت معصومہ نے پوچھا تو دیکھ کر فرمایا میرے امام نے مرد کو دوڑنا پڑ جائے اس کی پگڑی گر جاتی ہے، اور اگر عورتوں کو دوڑنا پڑ جائے اس کے دوپٹے ڈھل جاتے ہیں۔ وہ کہیں ایسا وقت نہ آئے، وہ بچیاں سمجھ گئی، بیویاں سمجھ گئی وہ وقت آنے والا ہے، وہ آواز آئے گی لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ بس عزیزار وہ بہنوں کو الوداع کیا جی، آگے چلے۔ معصومہ آگے آئی، دیکھ کر کہتی ہے بابا میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، جانا ہی ہے تو ردنا الی حرم جدنا، ہمیں نانے کے روزے پر پہنچا دے۔ او بابا یہ جنگل بیابان ہے، ہر طرف درندے ہیں، ہر طرف آل رسول کے دشمن ہیں۔ او بس عزیزار بیٹھ کر او عزیزار تاریخ ایسے کہتی ہے کہ بیویوں کو الوداع کیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جی، اکبر روانہ ہو گئے، عباس موجود تھے، عباس روانہ ہوئے، قاسم جی ایک کے بعد دوسرا موجود تھا۔ آخری سہارا بی بی زینب کا، جب حسین جانے لگے بیویوں نے ماتم کیا۔ یہی وجہ ہے
کہ علامہ باقر مجلسی کربلا میں مجلس پڑھ رہے تھے جی، ایک کنیز عورتوں کے مجمع سے آئی اور دیکھ کر کہا مجلسی بی بی زہرا آ گئی ہے، اور وہ فرماتی ہے میرے بیٹے حسین کا وداع پڑھ، حسین کا الوداع کر۔ وہ کیسے میرا بیٹا بہنوں کو الوداع کرتا تھا، بہنیں گر گر جاتی تھی، بڑھ بڑھ کر بھائی کو گلے لگاتی تھی، کہتی تھی کس کے سہارے چھوڑے جا رہا ہے، ماں جائے جنگل ہے، یہ یزیدی ہے، ہم زہرا کی بیٹیاں۔ وہ عزادار تاریخ ایسے کہتی ہے، وہ امام روانہ ہوئے، تاریخ ایسے کہتی ہے جنگ تو نہیں پڑھ سکا، ٹائم ختم ہو گیا، وہ وقت بھی آیا کہ جب ہر طرف سے تیر تلواریں نیزے برسنے لگے، اور اس وقت حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر۔ وہ عزادار امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو میرا اس دادے پر جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے پل زمین پر گر گئے۔ وہ عزادار حسین جہاں گرے وہ جگہ اور ہے، جو مقتل ہے وہ 70 قدم پہ ہے وہ اور ہے۔ اب حسین اٹھتے ہیں تاکہ وہاں پہنچ جائے، لیکن حسین گر جاتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ اور صحیحوال والے آپ سوچ رہے ہوں گے وجہ کیا تھی، اور سنو وجہ یہ تھی حسین چلتے، پیچھے سے کوئی تیر آتا، حسین گر جاتے، حسین چلتے، پیچھے سے کوئی نیزہ مارتا، حسین گر جاتے۔ وہ عزادار حسین وہاں پہنچے جہاں آخری سجدہ کیا، اور سجدہ کرنا تھا، شمر خنجر گھماتے ہوئے آیا، امام کی پس پشت 13 ضربے، ضرب کی چلانے کو نہیں کہتے، ضرب ہاتھ اٹھا اٹھا کر غریب زہرا اور خنجر کے نیچے شمر اور ضربے مار رہا تھا، سر کٹ گیا، زمین کربلا کی ہل گئی، تیز آندھی چل پڑی، زلجلہ بڑھا، اور زلجلہ آیا ہے جب اس وقت معصومہ نے اس زلجلہ کی باگ پکڑی اور ایک جملہ کہا یا جواد ابھی، وہ میرے بابے کا گھوڑا، مجھے بتا میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا تھا یا پیاسا مارا گیا؟ زلجلہ کی زین خالی ہے، حسین پیاسا مارا گیا، یا حسین یا حسین۔